तो दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक खूबसूरत सा गाँव ददरन बोनियार से कोई अंदाजे के मुताबिक 20-25 किलोमीटर के फासले पे होगा। और जिस रोड से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये वाहिद रास्ता है जो इसे बाकी दुनिया से कनेक्ट करता है। घरों की तर्ज तामीर आप देख रहे होंगे कि इंतहाई सादा है, सिर्फ पत्थरों और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है लकड़ और टीन के अलावा। कहीं पे आपको ईंट नज़र नहीं आ रही होगी और हैरानगी की बात यह है कि कहीं पे आपको दीवार भी नज़र नहीं आ रही होगी। बिल्कुल खुले सहन है। मुझे पिछले वक्तों की याद आ रही है, बहुत कम जगहों पे दीवारें होती थी घरों के। तो इनका जो ज़रिए माश है ज़्यादातर वो खेती बाड़ी है और जैसा कि मैंने बताया जानवर पालते हैं, ये गाय भेड़ वगैरह पालते हैं। ये जो रास्ता है बुज़ुर्गों का कहना था कि पहले वक्तों में तकरीबन 6 महीने तक ये गाँव बाकी दुनिया से कट जाता था। बर्फ़बारी की वजह से बहुत भारी बर्फ़बारी होती थी, लेकिन चूंकि हर जगह ऐसा ही हाल है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत कम बर्फ़बारी होती है। और इस वक्त जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ ये आज के दिनों में बर्फ़बारी की वजह से चूँकि मशीनें इस पे बर्फ़ हटाती है, लेकिन उसके बावजूद मनफी दर्जा हरारत में इस सड़क पे कोहरा जम जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल बंद हो जाती है। सिर्फ लोग फिर पैदल ही बाकी जगहों पे जाते हैं। अभी भी जब मैं गाँव में था तो मर्द व ज़न मशगूल थे अपने काम में। वो दूर से ही लगता था कि ये आने वाली सर्दियों के लिए स्टॉक जमा करते थे, जैसे कि हम कस्बों के लोग पहले वक्तों में करते थे। जब जम्मू का रास्ता 5-10 दिन के लिए, कभी 10-20 दिन के लिए बंद हो जाता था, तो हमारा तर्ज ज़िंदगी भी यही था कि हम सर्दियों के लिए स्टॉक करके रखते थे अपना सामान, जैसे कि लद्दाख में आजकल होता है और ये कश्मीर में ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी है। इनके चेहरों से खुशी झलक रही होती है और इनके चेहरों से लगता है कि ये कितने सेहतमंद है। एक यहाँ दूध की पैदावार ज़्यादा है, लेकिन ये दूध बेचते नहीं हैं। इनका कहना था कि हम दूध को स्टॉक करते हैं। वो आप वीडियो में देखेंगे कि इन्होंने एक पुराने तर्ज़ों का एक फ्रिज जैसा बनाया हुआ है। आप वो वीडियो में देखेंगे तो वहाँ ये स्टॉक करके रखते हैं दूध को। और जब दूध ज़्यादा हो जाता, हालांकि मैंने एक वो फ्रिज को देखा, उसका दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे तकरीबन 20-30 बर्तनों में दूध पड़ा हुआ था। तो इनका कहना है कि वो दूध को खुद के लिए यूज़ करते हैं और फिर ज़्यादा दूध होने की सूरत में वो उसका घी निकालते हैं, फिर वो घी भी खाते हैं। बहुत ही पुरसुकून ज़िंदगी है इनकी, बहुत ही किसी भी माहौलियाती आलूदगी से पाक और साफ। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको इस इंतहाई खूबसूरत गाँव का नज़ारा करा सकूं और इनके आजकल के ज़माने में जबकि बहुत ज़्यादा तरक्की की मंजिलें तय की है दुनिया ने, लेकिन ये अभी भी पुराने तर्ज़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है इनकी, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा जो शहरों के लोग हैं, जो शहरों कस्बों में रहते हैं, तो ये जिस्मानी मशक्क़त ज़्यादा करते हैं, जिसकी वजह से और ग़िज़ा भी इनको खालिस मिलती है, तो जिसकी वजह से इनकी सेहत भी अच्छी खासी है। मैंने बहुत सारे बुज़ुर्गों से बात की तो तकरीबन हर एक बता रहा था कि उसकी एज 70-80 साल है। लेकिन जिनसे भी मैंने बुज़ुर्गों से बात की वो खेतों में काम कर रहे थे, घरों में काम कर रहे थे। कोई लकड़ ला रहा था, कोई मक्की पीस रहा था और कोई गाय चरा रहा था। वहाँ सब अपने काम में मशगूल। तो लगा नहीं, मैंने उन सब से पूछा कि आपको कोई किसी तरह की बीमारी तो नहीं है?
جیسے کہ ہمیں تو عادت سی ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہے بزرگ شہروں قصبوں میں بزرگ کو دیکھیں گے تو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو شوگر ہوگا، اس کو بی پی ہوگا، لیکن میں نے اسی لیے ان سے پوچھا ہاں کہ ان کو وہ جواب دیتے ہوئے وقت مسکرا رہے تھے، بولا نہیں خدا کا فضل ہے ہم ٹھیک ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہے جسمانی مشقت کرتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں اپنے کام میں ہمہ وقت۔ تو اگر آپ کو موقع ملے تو ان جگہوں پہ جانا چاہے، اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو ملتا ہی ہے، کچھ نہیں تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ چلے میں اب آپ کو یہ اختتام کرتا ہوں اپنا ویڈیو، آپ آگے دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ وہ جو فریج ہے وہ دیکھنے والی چیز ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوبصورت۔ اور ایک بات بتاتا چلوں کہ تقریباً 10-20 وہاں پہ فریج لگے ہوئے ہیں، جنہیں یہ فریج یہ مقامی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں، اب یہ بھی فریج ہی کہتے ہیں، کیونکہ ہم جیسے لوگ آتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں اچھا، جیسے میں گیا، میں نے نیٹ پہ ویڈیو دیکھی تو میرا تجسس بڑھا یہاں آنے کے لیے، تو میں نے ان کو بولا کہ یہاں پہ فریج دکھاؤ مجھے، وہ کہاں ہے؟ تو ایسے ہی لوگ بولتے ہوں گے ان کو کہ فریج کہاں ہے، تو یہ اصل میں بھول گئے اس کو کیا کہتے تھے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وہ فریج لگے ہیں جہاں پہ دودھ ہے، بالکل اس پہاڑی پہ، آپ ابھی ویڈیو میں دیکھیں گے، اس پہاڑی کے باہر ہے، پہاڑی کے ساتھ ہے وہ فریج، اور کسی پہ تالا نہیں ہے، بالکل کھلا ہے، آپ ابھی خود دیکھیں گے، اور دودھ کے برتن دنیا بھر کے پڑے ہیں۔ یہاں تو ہمارے یہاں یہ بھی ہمارا ہی علاقہ ہے، لیکن ابھی ہم نے حال ہی میں بہت ساری علاقوں میں دیکھا کہ مچھلی کے وہ فارم تھے، اور تقریباً میں نے 2-3 خبریں پڑھی، ویڈیوز بھی دیکھی کہ ان میں زہر ملایا گیا اور وہ ساری مچھلیاں مر گئی۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ یہاں پہ اتنا دودھ ان فریجوں میں پڑا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں ہے، کوئی تالا نہیں ہے، کوئی کچھ۔ اور ایک بات جو یہاں کی عجیب ہے کہ یہ اوڑی کا علاقہ ہے، لیکن یہاں کے لوگ کشمیری میں بات کرتے ہیں، وہ اردو میں بات نہیں کرتے، ان کی مادری زبان کشمیری ہے۔ تو ایسا کیوں ہے کہ وہ نہیں بتا سکے، جو یہاں کے بزرگ تھے وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے۔ یہاں میں نے ان کو کہا بھی کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی باہر کے بارہمولہ سے یا کسی اور علاقے سے کشمیری بولنے والے 1-2 گھر یہاں آئے ہوں، پھر آبادی بڑھتی ہو ایسے، تو انہیں بولا وہ بھی ہم نہیں بتا سکتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوڑی میں ہے یہ گاؤں، یہاں سے نیچے جائیں گے تو سب پہاڑی گوجری بولنے والے لوگ ملیں گے، لیکن یہ علاقہ یہ کشمیری بولتے ہیں۔ آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ ان جگہوں پہ جا کے ایک تو ہمیں زندہ ثبوت ملتا ہے ہماری تاریخ کا، جو ہماری تاریخ تھی کچھ ہی سال پہلے، 80 سے پہلے جو طرز زندگی تھی لوگوں کی، اس کے شواہد ہمیں زندہ ملتے ہیں یہاں۔ تو اس لیے ان جگہوں پہ آ کے بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے، اور خاص کر تو بچوں کو لانا چاہے، اپنے بچوں کو ان جگہوں پہ، تو وہ دیکھیں کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے وہ کیسی زندگی گزارتے تھے۔ یہ کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے، 80 سے پہلے 70s میں یہی طرز زندگی ہوتی تھی۔ زیادہ تر کشمیریوں کا کام ہوتا تھا کھیتی باڑی، اور وہ پالتے تھے گائے بھیڑ وغیرہ، جانور پالتے تھے، یہی ہوتا تھا۔ لیکن آج کل اس وقت اور ایک بات، یہ کھیتی باڑی والا علاقہ ہے، لیکن یہاں آپ کو ایک بھی غیر مقامی نہیں ملے گا، خود ہی یہ کاٹ رہے ہیں، خود ہی سب کچھ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی غیر مقامی بہاری ویسٹ بنگال کا یہاں پہ کام نہیں کر رہا ہے، خود ہی یہ کام کر رہے اور مرد و زن کر رہے ہیں۔ تو بس آخر پہ اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو یہاں آنا چاہے۔ تو ناظرین آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ فریج کیسے ہے، یہ کس طرح کام کرتے، یہ دیکھیں آپ، اس وقت بھی اس میں بالکل دودھ پڑا ہوا ہے، بالکل خالص دودھ، بنا کسی ملاوٹ کے، بنا پانی کے بغیر، کیمیکلز کے بغیر۔ یہ ہے گاؤں کی طرز زندگی، یہ ہے ان کا جو صلہ ان کو
قدرت کی طرف سے ملتا ہے۔ تو یہ فریج کا مسئلہ یہ ہے کہ پہاڑی کے بیچ میں سے پانی آ رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پانی آہستہ قطروں کی صورت میں ٹپک رہا ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اپنے دماغ کا صحیح استعمال کر کے یہ بنایا ہوا ہے۔ پانی ادھر سے آ رہا ہے، پھر اس کے بیچ میں سے پھر نیچے سے یہ واپس چلا جاتا ہے نالے میں جو میرے پیچھے بہہ رہا ہے۔ اس وقت بھی اس کے اندر بہت سارا دودھ پڑا ہوا ہے، یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، بہت سارا، یہ سارے برتن دودھ سے بھرے پڑے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ دودھ بیچتے نہیں ہیں بلکہ اس کا گھی بیچتے ہیں، اس کا گھی نکال کے بیچتے ہیں۔ اور بہت ہی خوبصورت، اگر مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں نے اس سے، میں نے بھی نہیں دیکھا تھا، کسی نے یہ دیکھا ہو اس سے پہلے کبھی۔